الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جو پیارے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو چین میرے نام سے آتا ہے. میرے نام پر چیتے مرتے ہیں، ان کا دل میرے ساتھ چپکا ہوا ہے، ہر غیر سے دور ہے. ان کی خلوت جلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. خلوت میں بھی مولا کے ساتھ ہوتے ہیں، جلوت میں بھی مولا کے ساتھ ہوتے ہیں. تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے چین آتا ہے. اس مچھلی کی طرح ہے جو پانی سے باہر اگر نکل آئے تو تڑپ تڑپ پر دوبارہ پانی میں چلی جاتی. اس سانپ کی طرح نہیں جس میں زہر ہوتا ہے، وہ پانی میں جاتا ہے تو رہ نہیں سکتا، پھر باہر آ جائے گا، اس کا زہر باہر لے جاتا ہے. اس کا زہر اس کو پانی میں نہیں رہنے دیتا. بعض لوگ کچھ دن کے لیے نیک محفلوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ باہر نکل جاتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے، مجلسوں کا رخ نہیں کرتے. معلوم ان کے اندر زہر تھا، ابھی تک وہ اللہ کے دریائے قرب کی مچھلی نہیں بنے. اگر مچھلی بنے ہوتے تو باہر نکل ہی نہیں سکتے. مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ایک لمحے کے لیے رہ سکتی. مولا رومی نے فرمایا کہ دائیں مندر آپ کارے ماہیاں، ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے. یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم کیسے ہو جاؤ کہ اللہ کی قرب کی دریائے قرب کی مچھلی بن جاؤ. ایک دفعہ جب تم مچھلی بن گئے دریا سے باہر بھی آؤ گے، کون شکار کرے گا؟ کبھی تمہارے دل کی موت ہی واقع نہیں ہوگی، مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے. مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. جب شہید زندہ ہے تو ولی اور نبی کیوں زندہ نہیں؟ وہ تو اوپر کا درجہ ہے. من نبیین والصدیقین والشہداء، تو شہید تو زندہ ہے نا، اس کو تو مردہ کہنے کی اجازت نہیں. تو جو اوپر کے طبقات والے ہیں وہ کیسے مردہ ہے؟ یہ کہ دریائے قرب میں رہنے والے ہمیشہ زندگی، مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی.
اس لیے آپ نے فرمایا جو میرے روزے پر آ کر مجھے سلام کرے گا میری دنیا سے جانے کے بعد، گویا کہ ایسے میری زندگی میں مجھے آ کر سلام فرمایا۔ دائیں، بڑی عجیب نصیحت، دائیں مندر آپ درائے قرب میں ہمیشہ رہنا، کار ماہیاں، یہ مچھلیوں کا کام ہے۔ مار رابا او کجا ہمراہیاں، فرمایا کہ سانپ کب ان مچھلیوں کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ اگر کبھی دریا میں چلا بھی جاتا ہے اس کا زہر اس کو نکال دیتا ہے۔ مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں، دیکھ انسان، تیرے اندر جو نفس کا زہر بھرا ہوا ہے، شیطان کا زہر بھرا ہوا ہے، اس کو نکال۔ جس دن یہ نکل گیا اس دن تو خدا کے قرب کی مچھلی بن جائے گا، پھر نہ اللہ تعالیٰ تجھے جانے دے گا نہ تیرا دل چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی ایسی حفاظت کرتا ہوں، ہر غیر سے، دنیا میں جانے سے، غیروں کے پاس جانے سے ایسی حفاظت کرتا ہوں جس سے یہ تو اپنے مریض کی پانی سے حفاظت کرتے ہو۔ بچے کو بخار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پانی کے قریب نہیں آنے دیتے، پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے، پانی سے کھیلنے نہیں دیتے، پانی اس کو ٹھنڈا پینے نہیں دیتے، بوتل پینے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اب بیمار ہے، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے حدیث میں مثال دے کر فرمایا، بندے جب تم میرا ایک بار ہو جاتا ہے، دریائے قرب کی مچھلی بن جاتا ہے، پھر میں تجھے جانے نہیں دیتا۔ اس بچے کی طرح جانا چاہے گا بھی تو ہم نہ جانے دیں گے، اب بس تو جائے گا ہی۔ دائیں مندر آپ کار ماہیاں، یہ ہے تطمئن قلوب بذکر اللہ۔ ایسے تھوڑی اطمینان ہوتا ہے، زہر نکالنا ہوگا، اپنے اندر سے زہر ختم کرنا ہوگا۔ آج ہمارے اندر زہر بھرا ہوا ہے، ہماری زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، زہر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہ خلوت ہے نہ جلوت ہے، اگر نماز بھی ہے تو اس میں بھی خدا کے ساتھ نہیں ہے، عین عبادت کی حالت میں خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ گدھ جو ہوتا ہے، گدھ کتنی اونچائی پر ہوتا ہے لیکن اس کی ناک مردار سونگھنے کے لیے زمین کی لگی ہوتی ہے اور آنکھیں زمین پر لگی ہوتی، کہیں کو مردہ پڑا ہو تو میں اتروں، حالانکہ پرواز کی حالت ہے، بہت اونچا اڑتا ہے گدھ جو ہے، لیکن جب یہ مردہ دیکھے گا فوراً آئے گا نیچے، ساری پرواز ختم، اور اس کو نوچے گا، اس مردے کو کھائے گا، جس کے تعفن اور بدبو سے انسان میل قریب بھی نہیں جا سکتا، اتنی بدبو ہو، لیکن وہ کھائے گا اس کو۔ اور جو باز ہے، باز وہ ٹیلے پر بیٹھا ہے، درخت پر بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہے، پرواز نہیں ہے، لیکن اوپر دیکھے گا، کس کو؟ زندہ کو دیکھے گا۔ کوئی شکار جائے، پرندہ جائے تو میں اس کو اڑ کر پکڑوں، زمین پر نہیں دیکھے گا، اوپر دیکھے گا۔ بلکہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ باز کا بچہ پیدا ہوتے اوپر دیکھتا ہے، اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسے کر کے دیکھتا ہے، باز کا بچہ پیدا ہوتی انڈے سے نکلتے ہی۔ اللہ والے نے مثال یوں دی، نماز کی حالت میں ہے، پرواز کی حالت ہے، لیکن اندر گدھ بیٹھا ہوا ہے، اس میں بھی دنیا چل رہی ہے، اور ایک اللہ والا دکان پر بیٹھا ہے لیکن دل مولا کے ساتھ ہے۔ یہ باز ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، حالانکہ دنیا داری کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، لیکن دل مولا کے ساتھ ہے۔ یہ باز ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، حی القیوم زندہ کے ساتھ دوستی لگائیے، مردار کے ساتھ نہیں۔ اور یہ پرواز کی حالت، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، وہاں بھی غیر اللہ قلب میں، وہاں بھی دنیا قلب میں، وہاں بھی عورتوں کے دیکھ رہا ہے، وہاں بھی سیلفیاں بنانے کی فکر میں، وہاں بھی ویڈیو بنانے کی فکر میں۔ یہ مولا کے ساتھ ہے، حالانکہ پرواز کی حالت ہے، طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، یہ مولا کے ساتھ ہے۔ اگر مولا کے ساتھ ہوتا اس کو ہوش بھی نہ ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ روزے کے اقدس پر حاضری دے رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام پیغمبر مجلس میں بیٹھتے تھے،
صحابہ فرماتے ہم ایسے بیٹھتے تھے کہ ہم اگر سر ہلائیں تو ہمارے سر سے کہیں پرندے نہ اڑ جائیں، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ ہم ایسے رسول اللہ کو دیکھتے تھے اور آپ کی بات سنتے تھے۔ آپ کے الفاظ مبارک تک کو صحابہ کرام نے یاد کر لیا، وہی حدیث بن کے ہمارے سامنے آئے۔ اگر اس غور و فکر کے ساتھ نہ سنتے تو کیا پیغمبر کے الفاظ کو، معانی کو، الفاظ کو آج بیان کر سکتے تھے صحابہ؟ اور آج یہ امتی جاتا ہے، یہ پرواز کی حالت ہے، رسول اللہ روزے پہ جا رہا ہے، اس کو سیلفی بنانے کی فکر ہے، فوٹو بنانے کی فکر ہے۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تو اس کو تو ہوش بھی نہ ہوتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ باب السلام کے اندر بیٹھے ہیں، باب السلام کے اندر حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید بنوری رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے سلام کے لیے، باب السلام سے آتے ہیں، پھر آگے سلام پیش کرتے ہیں۔ شیخ ذکر رحم اللہ نے ان دونوں بزرگوں کو دیکھ لیا، دونوں سید ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہے دونوں، سید بنوری بھی اولاد ہے، سید سلمان ندوی بھی اولاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سلام جا رہے فرمایا ٹھہرو، السلام علیکم، ٹھہرو ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھا شیخ زکریا، ٹھہرو، روزے پر جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے گناہوں کے اتنا ادراک ہے، میں کیسے سامنے جاؤں؟ تم تو اولاد ہو نا، تم پر تو نانا شفقت کرے گا نا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ احساس ہے۔ مولانا رومی نے ویسے معمولی نصیحت نہیں کی، اپنے اندر سے زہر ختم کر، پھر تجھے دریائے قرب کا مزہ آئے گا، ورنہ زہر تجھے پانی میں نہیں رہنے دے گا۔ کہ نکل باہر، گندگی میں جا کسی کو کاٹ تو صاحب کیا کرتا ہے؟ ایزا ہی پہنچاتا ہے، کاٹتا ہے، جب کاٹتا ہے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے سر پہ چوٹ مارتے ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہوگا وہ۔ آج ذلت اور خواری کا وجہ یہی ہے، ذلت اور خواری کی وجہ یہ ہے مومن کی، مسلمان کی، کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ جب زہر بھرا ہے تو موذی بنتا ہے، جب موذی بنتا ہے تو مار کھاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی سزا آتی ہے، مخلوق کی طرف سے بھی، اس میں سے بھی ذلتیں آتی ہیں۔ اگر دریائے قرب میں رہتا تو کون اس کو باہر نکالے گا؟ اور وہ بھی اللہ کے دریائے قرب میں، اس کا محافظ اللہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اللہ کے عاشق بنو، اللہ تعالی سے اپنا تعلق خاص پیدا کرو، تطمئن قلوب بذکر اللہ۔ فرمایا میرے پیاروں کی علامت یہ ہے، ان کو میرے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر ہمیں چین آ رہا ہے اللہ کے بغیر، یہ دلیل ہے کہ ابھی ہم اللہ والے نہیں بنے۔ ہمیں گناہوں میں چین آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی گندگی کھانے کی عادت نہیں گئی۔ ہم اس مرغی کی طرح، اس جانور کی طرح جس کو جلالہ کہتے ہیں، جلالہ وہ حلال جانور ہے جو گندگی کا عادی ہو جاتا ہے۔ بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، مرغی ہے، گندگی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے اس کو، تو اس کی جسم میں سے بو آنے لگتی ہے، پیشاب پینے کی عادت ہو جاتی ہے، بو آنے لگتی ہے، اس کا گوشت بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ پھر کیا کریں؟ پابندی لگاؤ اس کے اوپر، بند کر دو۔ بکری ہے 40 دن، 15 دن، 10 دن، مرغی ہے 3 دن، بند کرو، حرام خوراک نہ دو۔ حلال اچھا نہیں لگے گا، اس کو کیونکہ عادت ہے، لیکن جب بھوک ستائے گی تو آہستہ آہستہ حلال کھائے گا۔ جب حلال کھائے گا تو پھر حلال کا عادی ایسا ہو جائے گا کہ اب اس کو حرام اچھا نہیں لگے گا، اب اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا اور اس کا دودھ بھی حلال ہو جائے گا۔ بزرگوں نے کہا دیکھ تیرا نفس گناہ کی عادت ہو کر یہ بھی جلالہ بن چکا ہے، اس پر پابندی لگا، نماز روزے کی طرف لا، ذکر اذکار کی طرف لا، تلاوت کی طرف لا، نیک صحبت میں اس کو لے کے جا۔ ابتدا میں اس کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن جب تو حرام کا دروازہ بند کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کو پھر ایسا چسکا لگے گا، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد میں ہی مزے لے گا، یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا بھنگی کا. ایک بھنگی تھا جو مسلمان ہو گیا. اب لازمی بات ہے وہ بھنگی جو ہے وہ گندگی، پہلے گندگی اٹھایا کرتے تھے تو ان کو بدبو کی عادت تھی. بدبو سونگتے دماغ میں وہ رچی ہوئی تھی. خوشبو سونگ کر بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کے بے ہوش کرنا ہے کہ ان کو خوشبو سنگا دو. حکیم صاحب کے پاس لے گئے. حکیم صاحب نے اس کا علاج شروع، جیسے نشیوں کا علاج کرتے ہیں، اسپتال ہوتے ہیں، اس وقت اس کا علاج ہوتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہے لہٰذا اب اس کو تو روزانہ تھوڑی تھوڑی خوشبو کے ساتھ اس کو عادت ڈال رہے تھے. لیکن وہ کیا کرتا کہ چھپ کر کہیں گو سونگ لیتا تھا روزانہ، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، پرانی عادت پوری کرنے کے لیے. جیسے نشیوں کا اسپتال میں بیچاروں کا علاج ہوتا ہے لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی بڑھیا مہینوں پہنچ جاتی، مہینوں سال بھی رہیں گے تو ان کا علاج نہیں ہوتا. حکیم بہت پریشان، یار اتنا اچھا علاج کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی اس کو عادت نہیں خوشبو کی ہو رہی، حالانکہ اتنے گھنٹے وہ کرتے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ تھوڑی دیر کے لیے بدبو سونگتا ہے، گندگی سونگتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تھوڑی دیر کی نہ سمجھو، پہلی گندی عادتیں پڑی ہوئی ہیں یہ تھوڑی سی ان پوری عادتوں کو زندہ کر دیتی ہے، میرا علاج بیکار ہو جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اس قصے کو لا کر بیان کیا کہ اگر 23.5 گھنٹے بھی اگر تو خدا کو یاد کرتا رہے اور تھوڑی دیر کے لیے تو نے نفس کی مان لی تو سمجھو تیری ساری محنت ضائع ہو گئی. آج لوگ کہتے ہیں جی میں نیکی تو کر رہا ہوں، اگر تھوڑے بہت گناہ، یہ تھوڑا بہت نہیں ہے، یہ وہ گندگی سونگنا ہے جو تیرے نفس کو حلال کی عادت نہیں ہونے دے رہا. وہ گندگی سونگنا ہے. جب تک اس پر پابندی نہیں لگائے گا تکلیف ہوگی. اسی تکلیف کے لیے ہم آئے ہیں. یہی مجاہدہ والذین جاہدوا فینا، یہی مجاہدہ ہے کہ بھئی یہی مجاہدہ ہے. اپنے نفس کو روکو. روکنا بھی کس سے؟ بری چیز سے. اچھی چیز سے نہیں، بری چیز سے. کھانے سے نہیں روکنا بھی، کھاؤ، کھلاؤ نہیں، پلاؤ نہیں، سلاؤ نہیں. کون کہتا ہے؟ حرام کاری نہ کرنے دو اس کو. ناک سے نہ زبان سے کہیں سے حرام کرنا، کسی سوراخ سے نہ، اس کو کہیں سے گو نہ سونگنے دو، اس کو عادت پڑی ہے. اس کا علاج یہی ہے، مکمل طور پر اس پر بندی لگاؤ یہاں تک کہ اللہ کے نام سے اس کو مزہ آنے لگے. جب ایک بار مزہ آنے لگے گا تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. وحشت ہوگی اس کو، یہ میری زندگی روئے گا اللہ میں یہاں تھا. میں جیسے وہ صحابہ کرام جو ایمان لے آئے، شرک سے توبہ کر لی، رویا کرتے تھے اس دور کو کہ ہمیں ایسے اگر ویسے مر جاتے کیا حال ہوتا ہمارا. پیغمبر اسلام کی مجلس میں جس نے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے فلاں صحابی کو قتل کیا تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. بخاری شریف میں آتا، اس نے فور رسول اللہ کی موجودگی میں کہا کیا اللہ نے اس کو میرے ذریعے شہادت دے دی، اگر میں اس کے ہاتھ سے مارا جاتا تو میرا کیا بنتا. وہ تو مر گئے میرے ہاتھ سے، وہ تو شہید ہو گئے اور مجھے اللہ نے ایمان دے دیا. اگر میں ان کے ہاتھ سے مارا جاتا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا. رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کے اپنے بات کر کے. جب یہ نفس اللہ کی قرب کا عادی ہو جاتا ہے تو چسکا لگ جاتا ہے، پھر چسکا جاتے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا. یہ ویسی بات ہوتی ہے کہ یار کیسے ہمارا نفس وہ ہوگا. قرآن نے ویسے سے کہہ دیا، تطمئن قلوب بذکر اللہ ویسے کہہ دیا، نفس مطمئنہ ویسے کہہ دیا. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ مطمئنہ تطمئن ایک ہی چیز ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کس کو کہا؟ الذین تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو مولا کے نام سے جس کو چین آتا ہے، اس کو اللہ کے نام سے چین آ رہا ہے، اس کو ذکر میں چین، تلاوت میں چین آ رہا ہے. جیسے کسی بابے سے کہا تھا نا کسی نے، بابا جی تمہارے دور میں تو موبائل فون نہیں تھا، تم کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ اس سے تو موبائل نہیں تھا، تم کیسے زندگی بسر کرتے تھے اس دور میں؟ انہوں نے کہا جیسے آج تم نماز، روزے اور اللہ کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہو، جس طرح آج تم اللہ کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہو، تو ہم اللہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. تم آج موبائل کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، ہم اس مولا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں.
نہ فرماتے ہیں سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی یاد ہے اور کسی چیز میں نہیں۔ کوئی دنیا کی چیز چین نہیں دے سکتی، کوئی دنیا نہیں۔ پورے عالم میں پھر کر دیکھ لیں آپ، جو خدا سے دور ہے اس کو کبھی چین میں نہیں پائیں گے، آپ یاد رکھو، کبھی چین میں نہیں پائیں گے۔ ہمیں نظر آئے گا چین میں، لیکن اس کا انٹرویو کر کے دیکھیں کتنا چین۔ پورے ان ملکوں میں چلے جاؤ، کیا حالات ہیں، حیران کن حالات ہیں، حیران کن۔ چین انہی کو ہے جو اللہ سے لو لگائے ہوئے، دنیا کہیں بھی، وہ جھونپڑی میں ہو یا محل میں ہو۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چار تیرے بڑے دشمن ہیں، چاروں سے ہوشیار کیا۔ فرمایا سب سے پہلے نفس تیرا دشمن ہے، فرمایا یہ کافر ہے، نعمتوں کا منکر ہے، دیکھ اس کی مخالفت کر، اس کی مان کے نہ چل، جو مخالفت کرے گا اس کو شفا ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ نفس کا علاج بھی بتایا ہے کہ جب نفس کہے کہ یہ کرنا ہے تو رک جاؤ، سوچو کرنی بھی چاہیے کہ نہیں یہ کام۔ بس حقیقت بات ہے، یہ بریک لگانا اگر ہمیں آ جائے نا، ہماری گاڑی کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اب ہوتا ماہر ڈرائیور ہوتا ہے جس کا بریک پر کنٹرول ہو۔ اگر نفس کے بریک پر ہمارا کنٹرول ہو جائے نا، کہ جب کہے تو فوراً ابھی یہ کرتا ہوں کام، ٹھہرو، اس کو اللہ تعالیٰ کی خوف دلاتا ہے، بریکر رہتا ہے، دیکھ سامنے بریکر ہے، دیکھ گاڑی ٹوٹ جائے گی، الٹ جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ کہتے تھوڑی سی بریک لگانا سیکھ لو، فوراً سے کام نہ کرو جو نفس کہہ دے، سوچو۔ زیادہ تنگ کرے دوستوں کے پاس جا کر چائے پینا شروع کر دے، نفس بھول جاتا ہے۔ کہتے خلوت اگر کرنی ہو تو مولا کے ساتھ خلوت کرو، اگر شیطان آ جائے تو فوراً نکل جاؤ وہاں سے، بھاگو وہاں سے، خلوت نہ کرو، کیونکہ اکیلے کو بھی دبا لیتا ہے۔ دوستوں کے پاس چلے جاؤ، چائے پی لو، گپ شپ لگاؤ، کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی اپنی دنیا کے کام میں بڑی ڈیوٹی دیتا ہے، فرمایا کم از کم تو گناہ تو نہیں کرتا نا، لہٰذا دنیا میں مشغول ہے تب بھی اچھا ہے، گناہ تو نہیں کر رہا ہے نا، پیسے کما رہا ہے تو پیسے کمانا اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، القاسم و حبیب اللہ ہے، اور گناہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ یا مولا کے ساتھ مشغول، اگر دنیا میں بھی مشغول ہے، دنیا کے کام میں مشغول ہے، اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو آدمی بیکار ہے، نہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، دنیا کے کام میں، فرمایا یہ شیطان کا شکار ہے۔ ورنہ انسان اگر دنیا کے کام میں بھی لگا ہوتا ہے، آپ بتاؤ، آپ دنیا سب کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہو، اس وقت آپ کو خیال آتا ہے گناہ کا کہ میں گناہ کر لوں؟ اس وقت کام پر نظر آئے، بھائی یہ کام صحیح کرنا ہے، دیکھو بھائی تھوڑا سے بھی ادھر ادھر ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا، تو اس وقت آپ تقوی کے ساتھ ہیں، اسی کا نام تقوی، گناہ نہیں کر رہے۔ اگر خلوت میں شیطان آتا ہے، نفس تنگ کر رہا ہے، تو دوستوں کے پاس چلے جاؤ، چلو بھائی فلاں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، اللہ کے لیے دوست کو ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان کو عرش کا سایہ ملے گا، جو اللہ کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، عرش کے نیچے ان دونوں دوستوں کو سایہ ملے گا۔ آپ یہ جو اللہ کی محبت میں یہاں پر آتے ہیں، عرش کے سایہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے آنا ہے اور کس لیے آنا ہے؟ کوئی مٹھائی تو نہیں بٹتی، اللہ کے قرب کی مٹھائی بٹتی، اللہ اللہ سکھا رہے، اللہ اللہ سیکھ رہے، اس کے لیے آ رہے۔ حسن زن ہے، اعتماد ہے بھی، وہ ہمارے مولا صاحب ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ہمیں اللہ سے دوستی ملی، حسن زن ہے، دینے والی ذات تو ان کی ہے، اب حسن زن پر قائم ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں، اللہ معاف فرمائے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں۔ لیکن میرے شیخ فرماتے تھے ہم تو ولیوں کے غلام ہیں، اور ولیوں کے غلام ہونے میں تو کوئی شک نہیں، ولیوں کی جوتیاں اٹھائیں تو غلام، اور غلامی تو کی ہم نے ولیوں کی، بزرگوں کی، استادوں کی۔ اگلے کا حسن زن ہے، اللہ اس کے حسن زن پر اس کو عطا فرما دیتے، اس کو چیز مل جاتی۔ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ دیکھتے میرے لیے آیا ہے تو خالی ہاتھ کیوں جائے، دینا تو میں نہیں ہے، دینا تو میں نے ہے۔
بھئی آپ مجھے بتائیں، کسی دکان پر گئے کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی برانڈ تلاشی فلانی برانڈ کی چیز ہے، میں بڑی دور سے آیا ہوں وہ لینے کے لیے آپ کی دکان پر، اور وہ دکان ایسی نہیں تھی کہ اس میں اس برانڈ کی چیز مل سکے، لیکن وہ برانڈ والا مالک بھی وہی پھر رہا تھا. انہوں نے سن لیا بھی یہ گاہک کیا کہہ رہا ہے اس سے دکاندار، یار فلانی برانڈ کی چیز چاہیے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں نے سمجھا کہ مل جائے گی. تو مالک کہا کوئی بات نہیں، آپ ٹھہرو، میں بھی اس دکان پر ڈلیور کراتا ہوں، تم لے کے جاؤ، کیونکہ تم میری کمپنی کے لیے آئے ہو، جو مولا کے لیے آئے تو آنے والوں کو مولا کیسے محروم کر دے، کیسے محروم کر دے، کبھی محروم نہیں ہوتا. اخلاص سے آنا شرط ہے کہ اخلاص سے آئے، کبھی رہ نہیں جاتا آنا. حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 فرشتے ساتھ آتے ہیں ہر اس انسان کے جو اللہ کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے. مشکات کی حدیث ہے، مشکات شریف کی، شیعہ صبون ملک، صبون الف ملک، 70,000 فرشتے ساتھ جاتے ہیں اور دعا یصلون علی، اس کے لیے استغفار کرتے جاتے ہیں اور دعا کر اللہم انہ وصلہ لاجلک، اللہ تیری وجہ سے فلاں تیرے بندے کے پاس گیا ہے، فصلہ، اپنا تعلق اس کو نصیب کر دے. تو 70,000 فرشتوں کی دعا لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کبھی راگا نہیں جاتا آنا جانا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو، اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے، ضرور ملے گا. راگا نہیں دیتے اللہ، کبھی راگا نہیں جاتے. تو نفس ہے پہلا دشمن جس کے علاج اس کی مخالفت ہے. دوسرا دشمن انسان کا دماغ ہے جو ہر وقت اس کے دماغ میں کبر کی باتیں ڈالتا ہے، میں یوں میں یوں میں یوں، ہر وقت یہ دماغ میں چل رہا ہے، میں ایسا میں ایسا، میری برادری ایسی، میرا خاندان ایسا، میرا گھر ایسا، میری فلاں چیز ایسی، ہر وقت اپنی بڑائی ہر وقت سوچتا ہے میں ایسا میں ایسا. اور میں اس کا علاج عاجزی ہے. یہ تو دیکھ اوپر کون ہے، تیری کیا حیثیت اس کائنات میں. آپ مجھے بتائیں جو چونٹی کو ہم سے نسبت ہے اس کائنات میں ہماری وہ بھی نسبت نہیں، اور اللہ کی ذات کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. کس بات پر فخر کرے گا اور ناز کرے گا؟ آپ کی اپنی کوئی چیز ہو تو ناز کرو نا بھائی. مجھے بتاؤ کہ کسی مانگی گھڑی پہن کے جاؤ اور بار بار یوں دکھا رہا ہو اور وہیں وہ ہو جس سے مانگی ہو. جیسے ایک میراثی کا جو ہے، ایک میراثی کے بعد بڑا خوبصورت دشالہ تھا، تو ایک جگہ لاڑا بنا اور کوئی لاڑا بن کے جا رہا تھا گاؤں سے بستی سے بارات. انہوں نے کہا یہ دشالہ بڑا خوبصورت ہے، اگر مجھے دے دے برات کے وقت واپسی میں دے دوں گا تجھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے دشالہ پہنا، اس کے اوپر اپنے کپڑوں کے، بڑا خوبصورت لگا. جب وہاں جا کر آئے سامنے تو براسی بول پڑا، میں تو بول رہا تھا، بولے بغیر اس کو چاہیے. ہن کا لوگوں یہ فلاں ہے، دشالہ میرا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو نہیں یار، اوہ اچھا میں بھول گیا. جب بارات جا کر بیٹھی کہتے لوگوں یہ فلاں ہے اور دشالہ، وہ نہیں میں نے نہیں کہنا کس کا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ دشالے جو فخر کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس کون سی اپنی چیز ہے جو قابل فخر ہے؟ کوئی ہے تو بتا دے یہ میری اپنی چیز ہے. میرے پاس اگر علم ہے، 4 لفظ ہیں، کب میرا اپنا ہے؟ میرا اپنا ہے، ان کی عطا ہے. کون سی ہماری اپنی چیز ہے جو ناز کرے؟ ناز اس پر کرو کہ ہمارا مولا ہے، ہمارے رسول اللہ ہے، یہ ناز چیزوں پر ناز. یہ چیزیں تو ان کی دی ہوئی ہے، امانت ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ سب امانت ہے. جان امانت تھی، جسم امانت تھا، کیوں کیا؟
ہر چیز امانت ہے. کون سی چیز ہماری؟ نام و نسب بھی امانت ہے. ان اللہ فرماتے ہم نے ایک مرد ایک عورت میں سے تم سب کو نہ، تم سب ایک ابا اما کی اولاد ہو، جتنے بھی ہو سب ابا اما کی اولاد، کوئی تم میں فرق نہیں. اگر فرق رکھا ہے ہم نے صرف تعارف کے لیے، تعارف ہو، تاکہ تعارف ہو، برادری ہے اس کا بھی ہمارا بھائی بند ہے یا ہمارا بھائی بند ہے، تاکہ ایک دوسرے کی مدد کرے، تعاون کرے. اس لیے نہیں کہ میں فلانا کچھ بھی نہیں ہے. مٹی میں مل کر سب ایک ہو جاتے ہیں. مولانا رومی نے کہا کہ 4 لاشیں دیکھی گئیں، ایک ترکی تھا، ایک ہندی تھا، ایک عربی تھا، ایک رومی تھا. سب کے رنگ الگ الگ تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کی قبریں اکھیڑی تو ان کی ہڈیاں تھیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک ہی تھا. وہ جب ڈسٹمپر اتر گیا نیچے سے اینٹ ایک ہی جیسے نکلی، ڈسٹمپر کا فرق تھا صرف، حقیقت کچھ نہیں تھی. جو قبر کوہ ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ تارے کفن تھا، نہ جو عضو بدن تھا. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشید بدن تھا، مبین کفن تھا. جو قبر کوہنون کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا، کچھ بھی سب ایک ہے. تو کس بات پر فخر کرے گا؟ کوئی نعت کرے گا؟ نعت کی چیز آخرت کی دولت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کو صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا جب کفار نے نعرہ لگایا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں. انہوں نے ناز کیا، فخر کیا کہ عزا بت ہمارا ہے، ہمارا مددگار ہے. صحابہ نے کہا ہم کیا نعرہ لگائے؟ کہ تم کہو نا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا ہے. یہ فخر کی چیز ہے نا، اللہ مولا. اور کون سی ایسی فخر کی چیز ہے؟ کوئی چیز فخر کی نہیں ہے. میں یہ دماغ تجھے خدا سے دور کرتا ہے. یہ ہوا، اس میں ہوا بھرتی، جیسے ٹائر میں ہوا ہوتی ہے نا، اس کو ہوا، جب ٹائر میں ہوا ہو تو گاڑی اچھلتی ہے، ایسے ایسے کرتی. جب بندے کے دماغ میں ہوا ہو تو وہ بھی ایسے ایسے کرتا ہے، وہ مارتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کی ہوا ہے. جب ہوا اگر نکل جائے تو پھر آرام سے چلتا ہے، ساری کے ساتھ چلتا ہے. اور تیسری چیز انسان کی طبیعت ہے. طبیعت انسان کی دشمن ہے. فرما طبیعت کی مان کے چلے گا، ایسے سمجھو تو بچے کی مان کے چل رہا ہے. بعض کی طبیعت ہوتی ہے سستی، زیادہ کھانا، آوارہ گردی، طبیعت میں ایسی چیزیں رچ گئیں. فرمائی تیری دشمن ہے، اس طبیعت کو صحیح کر، اس کی مان کے نہ چل. یہ بچوں والے کام تو اس سے کرائیں گے، بچوں والے کام کرائیں گے، بچوں والی حرکتیں کرائیں گے. اور چوتھی چیز شیطان ہے جو تیرا دشمن نو عدو مبین. فرمایا کہ یہ کھلا دشمن ہے. پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، پہلے دن سے. آدم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس کے دل میں دشمنی کی آگ جل چکی تھی. جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ لا رہے ہیں، حالانکہ اس کو آدم السلام کا لڑ پکڑنا تھا. آدم السلام نے ان کو اللہ کے دربار تک پہنچانا تھا، قریب پہنچ گیا تھا، آگے لے کے جانا تھا. آدم نے لے کے جانا تھا، آدم جا سکتے تھے، انہی کے خلاف ہو گیا جو پہنچانے والا. اللہ نے وہاں سے زمین پر پھینک دیا، وہاں سے نیچے. فَاحْبِطْ مِنْهَا، اتر یہاں سے نیچے اتر، فخر نکل، فخر منہا نکل جنت اور آسمانوں سے، انک رجیم تو مردود ہے. کیونکہ جس نے میرے دربار تک تجھے لانا تھا تو اسی کے خلاف ہو گیا. کیونکہ جب نبی آتا ہے تو جنات بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور انسان بھی ایمان لاتے ہیں. اسی نے تو میرے دربار تک تجھے لانا تھا، اسی کے خلاف ہو گیا تو چل. اول یوم سے جب تیرے باپ کا دشمن ہے، تیرا کیسے دوست ہو گئے جو تو اس کی مان کے چلتا ہے، گناہوں کو مزین کرتا ہے، خوش ہو رہا ہے. میں اس کو دشمن سمجھ، شیطان دشمن ہے. اللہ سے پناہ مانگ، ہر شیطانی حرکت سے پیچھے ہو جاؤ.
یہ ہے تیرے ماں باپ کے ساتھ تیری وفاداری، ورنہ وہ بے غیرت اولاد ہے کہ باپ کے دشمن سے دوستیاں گاتے اور یادیاں کرے اور نام سے کھائے۔ تو بے غیرت اولاد ہے یہ نہیں کہ پوری زندگی جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اس کے ساتھ اولاد دوستیاں کر دی، اس کو غیرت مند کہیں گے؟ اللہ فرماتے لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے پیچھے نہ جانا، یہ تیرا بھی دشمن ہے، آدم تیرا بھی دشمن ہے، تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تیری اولاد کا دشمن ہے، یہ پیچھے نہ چلنا۔ یہ چار دشمن ہیں ہمارے جو خدا سے دور کرتے ہیں، ان سب کے محاذ پہ لڑنا ہے، نفس کے محاذ پر بھی، شیطان کے بھی، کبر اور عجب کے اس پر بھی، اور طبیعت کے اس پر بھی۔ طبیعت کو غالب بنانے دو، سستی دور کرو، چستی پیدا کرو۔ کسی نے کہا جی سستی بہت ہے، حضرت خان نے پوچھا، فرمایا کہ سستی کا علاج چستی ہے۔ کہا ہے حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کا وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، سردی ہے، تو سردی لگ رہی، وضو کرو گا سردی لگتی، کیسے وضو کروں؟ فرمایا کہ والوضوء المکارہ، نہ چاہتے ہوئے طبیعت کے پھر بھی وہ وضو کرتا ہے۔ فرمایا یہ انسان ایسے جیسے سرحد پر پہرا دے رہا ہے، اس سپاہی کی طرح ہے۔ الوضوء المکارہ، طبیعت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ہوائے نفسانی کو غالب نہ آنے دو، نفس کو غالب نہ، شیطان پر چار محاذ ہیں، تو پھر ہماری جان اللہ کے دریائے قرب میں رہنے والی بن جائے گی، مچھلی بن جائے گی، پھر نہیں کبھی نہیں نکلیں گے۔ اگر کبھی نکل بھی گئے، اسے نکال بھی دیا تو تڑپ تڑپ پر دوبارہ اندر چلے جائے، دوبارہ توبہ روکو کر خدا کو منائے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی، کہا اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا رو رو کے ان کے مناؤں گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو غم کیا ہے، جو چاہے وہ کرے جو مزاج یار میں آئے۔ تھانی بہت ناراض ہوتی ہے، ایک شاعر نے کہا بے وقوف ہے، بالکل بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، یہ کیسا بندہ ہے جو بے پرواہی دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، رو گا اللہ نہ بدی بخشے گا میں کہاں جاؤں گا، اللہ روئے گا، میری ذلت کیوں مزاج یار میں آئے، مزاج یار میں کیوں آئے کہ مجھے نہ بخشے، میں رو رو کے ان کے مناؤں گا۔ ذرائع قرب کی جب مچھلی بن جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے چھوٹا سا بھی اگر اس سے گناہ ہو جائے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ میرے سر پہ گرنے والا ہے، رو رو کے ان کو مناتا ہے۔ اور جب اس میں نفاق آ جاتا ہے گناہ کر کر کے، اور میں پہاڑ جیسا گناہ بھی کرتا ہے تو مکھی بنا کے اڑا دیتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔